السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلی دفعہ میں نے جو پڑھا وہ میں نے پڑھا کہ جو سندھ میں سکر کے قریب ایک ٹرین حادثے میں رات کو 4 بجے اتنے لوگ جو ہیں جہاں بھاگ ہو گئے. ابھی تک ہمیں خبریں آ رہی ہیں تقریباً 35 کے قریب افراد جو ہیں جہاں بھاگ ہوئے ہیں اور 25 اس میں کرٹیکل ہیں. تو جو ہمارے ہسپتالوں کی حالات ہیں اور انجریز کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، تو اللہ کرے کہ میرے اندازے غلط ہوں، لیکن لگتا ہے کہ یہ تعداد بہت اوپر جا سکتی ہے. دوسری دفعہ جو میں نے ان اللہ پڑھا وہ فواد چودھری کے بیان پہ پڑھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سعد رفیق کا قصور ہے. اور تیسری دفعہ جو میں نے ان اللہ پڑھا وہ اپنے حکمرانوں کی بے حسی پہ اور یہ کمیشن بنانے والی باتوں کے اوپر پڑھا کہ جو عمران خان نے کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے. کیا تحقیق کرنی؟ 1 مہینہ پہلے وہاں کے ایس ڈی او نے، جو یہ سپرنٹینڈنٹ ریلویز ہے، اس نے وہاں پہ ان رائٹنگ دیا کہ 13 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ لائنز خراب ہیں اور یہاں پہ حادثے ہو سکتے ہیں. 1 مہینہ پہلے. اور مجھے آج یاد آ گیا کہ جب ATR کریش کے اوپر ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جہاز میں یہ فالٹ ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرو، تو نہیں کیا انہوں نے، بلکہ الٹا بلیک میلر کہتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم دیکھیں گے، کمیٹی بنائیں گے اور تحقیقات کریں گے، اور اتنے لوگ مر گئے اس میں. آج اسی طرح لوگ مر گئے. تو ان گھروں میں جہاں پہ جنازے گئے ہیں، ان گھروں میں جہاں پہ قیامت آ گئی ہے، جن کے گھر والے بچھڑ گئے، جو ایک بارات جو ہے وہ ماتم گھر بن گئی، پورے کے پورے براتی پتہ نہیں کتنے اس میں جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. دولہا جو ہے اس کی شناخت نہیں ہو رہی، اتنی بری طرح سے حادثہ ہوا. استغفر اللہ. اس کے اوپر ہم کہیں کہ یہ سعد رفیق کا قصور ہے. ارے 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک دوسروں کا قصور ڈھونڈ رہے. اس کا مطلب تم نے کیا ہی کچھ نہیں 3 سال میں. یعنی تم نے کچھ کیا ہوتا، اتنا سا بھی کیا ہوتا تو پھر اپنا یہ تو نہ کہتے کہ سعد رفیق کا قصور ہے. سعد رفیق کے بڑے قصور ہوں گے، لیکن اس کو اس کی وجہ سے برا کہو، اس وجہ سے نہیں. یہ تو ریٹن کمپلینٹ آ چکی تھی پہلے، اس پہ ہم نے کتنی آنکھیں بند کرنی ہیں. ہوا کیا کہ 3:45 پہ ایک ڈرائیور گاڑی لے کے جا رہا ہے کراچی کی طرف. میں آپ کو موٹا موٹا حساب بتا رہا ہوں. اور اس نے بڑی یعنی دیکھا اس کو کہ وہاں پہ پٹری کے اوپر، اس کی پٹری کے اوپر کچھ بوگیاں الٹی پڑی ہیں. اب اس نے بریک لگائی اور فل سپیڈ پہ جا رہا ہے. ٹرین کا ایک اپنا مومنٹم ہے، ایک اپنا انرشیا، وہ اس میں چلتی رہی اور جا کے وہ ہٹ کر گئی. ڈرائیور بھی انتہائی زخمی حالت میں ہے. ابھی اس نے جیو ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو بھی دیا اور اس میں اس نے یعنی وہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں سو نہیں رہا تھا، نہ میرا ایسوسیٹ سو رہا تھا، ہمیں تو کوئی اطلاع ہی نہیں دی. آپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ کی ٹرین کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ اس پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں اور آنے والی جو ٹرینیں ہوتی ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں، یا آپ ان کو پچھلے سگنل پہ روکتے ہیں، یا آپ کچھ اور کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ وہاں پہ آ کے آپ نے اس کو روکنا ہے. تو اس کو کسی نے اپروچ ہی نہیں کیا، آپ کا نظام ہی ختم ہوا ہے اس ملک میں. اور اس بیچارے نے بریک بھی لگائی، اس کے باوجود آ کے ہٹ ہو گیا. اور آپ اس کے اوپر آپ ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں گے. وزیر اعظم صاحب، کیا آپ نے کر لیا تحقیقات کا؟ کیا کر لیا زلفی بخاری کا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں شہزاد اکبر کی ابھی تحقیقات کرا لیں براڈ شیٹ میں، آپ کو پتا چلے گا براڈ شیٹ کیس میں کون کون ملوث ہے. کون کرے گا وہ تحقیقات؟ وہ خود شہزاد اکبر کرے گا، وہ خود نیب کرے گا. اس کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ ایک جہانگیر ترین کو آپ کر رہے تھے تحقیقاتی کمیشن میں، خسرو بختیار کی بھی تحقیق کر لیں، اس کے بھائی ہاشم باغ کی بھی تحقیقات کر لیں، آپ کے اندر جو ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں ان کی بھی تحقیقات کر لیں، اعظم سواتی کی تحقیقات کر لیں کہ جس وجہ سے آپ نے پہلے ان کو وزارت سے ہٹایا تھا وہ کیا وجہ تھی. آج آپ نے ان کو وزیر ریلوے بنا دیا. اور یہ وہی سواتی صاحب ہیں کہ جو ریلوے کے چند گنے چنے روٹس ہیں، جو پروفیٹیبل روٹس ہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنے کے چکروں میں. ارے بابا، سکھ ہولڈنگ کو پرائیویٹائز کیا جاتا ہے، پروفیٹیبل کو نہیں. لیکن اس میں کس کا انٹرسٹ ہے؟ عمران خان. اس کی بھی پلیز تحقیقات کر لیں آپ، ہم سارے آپ کے مشکور ہوں گے. لیکن خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی تحقیقات آتی ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کے سوچیں مت، ایکشن بھی لے لیں. خدا کو جان دینی ہے. ہم نے نون لیگ کو نہیں دینی، پیپلز پارٹی کو نہیں دینی، کسی اور کو نہیں دینی، اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. اس سے ڈر کے کوئی فیصلے بھی کر لیں. 50 لوگ اگر چلے گئے اتنی بے دردی سے، تو ہم کیا 15 لاکھ روپیہ دیتے ہیں ان کو کہ یار یہ تمہیں ہم نے کمپنسیٹ کر دیا؟ کتنے آپ میں سے لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں جن کو میں کہوں کہ تمہیں 15 لاکھ دیتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، مر جاؤ، آؤ مر جاؤ. ارے بابا 15 لاکھ ہم نے انسانی جان کی قیمت لگا دی. اور
اگر ایک انفارمیشن منسٹر، فیڈرل منسٹر آ کے کہہ رہا ہے ٹی وی پہ کہ سعد رفیق کا قصور ہے، تو بھائی جان تحقیقات تو ہو گئی، تحقیقات تو ختم. اب تو ان کو چاہیے یہ کیس پروڈیوس کریں اور سعد رفیق کو ہتھکڑی ڈالیں کہ یہ اس ایکسیڈنٹ میں، اس حادثے میں ان کا حال تھا. اصل میں ہمارا نظام اتنا فرسودہ ہے، متعدد حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں، لیکن یہ جو ہماری انیبلٹی ہے کہ ماننا کہ یار ہم سے اوور سائٹ ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہمیں پتہ نہیں. یہ آپ دیکھیں نا کہ پورا ملک جو ہے وہ 2-2 4-4 شادیوں کے لیے بےتاب ہے. اور یہاں پہ ہم جب بھی مذاق بھی کرتے ہیں تو حوروں کی باتیں کرتے ہیں اور ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کے اشتہار. اس کا مطلب ہے کہ ہم مینٹلی کمزور ہیں، اس کا مطلب ہے ہم ذہنی طور پہ کمزور ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اپنی کسی کوتاہی کا جب دوسرے کے اوپر بلیم ڈالتے ہیں تو ہم اپنی کمزوریوں کو کور اپ کریں. اتنی جلدی تحقیق بھی ہو گئی، 3:45 پہ حادثہ ہوا، ابھی پتہ بھی چل گیا صبح تک کہ سعد رفیق صاحب نے کیا تھا. یہ یار اللہ تعالیٰ کو ہم نے جان دینی ہے. پرائم منسٹر نے تو وزیر ریلوے کو جائے حادثہ پہ پہنچنے کی ہدایت کر دی. وزیر ریلوے کو خود نہیں خیال تھا کہ میں نے جائے حادثہ پہ پہنچنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک فیڈرل منسٹر کو بتانا پڑ رہا ہے پرائم منسٹر کو کہ یار اتنے درجنوں لوگ مر گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کرٹیکل ہیں، تم جاؤ ذرا کنڈیشنز کا حال تو لے لو، جائزہ تو لے لو. لیکن نہیں. اور ہو کیا رہا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ، میں پولیٹیکل سسٹم کے جو اتنا کھل کر خلاف ہوں کہ مجھے آئی ایس پی آر کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ آرمی کیا کیا کری وہاں پہ. یار ٹرین حادثے میں بھی اگر ہماری سول انتظامیہ کے پاس کوئی پیرافرنیلیا نہیں ہے، نہ ان کو ایویکویٹ کرنے کا، نہ ان کو اسپتال پہنچانے کا، نہ ان کے علاج کا، تو پھر یہ کون سی جمہوریت ہے ہمارے ملک میں؟ یہ کیا دو ٹکے کی جمہوریت ہے؟ ہم جمہوریت اس لیے رکھی ہے کہ لوگ آئیں اور کھا جائیں. کبھی کوئی رنگ روڈ کا سکینڈل ہو، کبھی چینی کا ہو، کبھی مری ہوئی مرغی کا ہو، کبھی کوئی آٹے کا ہو، کبھی کوئی گندم کا ہو، کبھی کوئی گھی کا ہو، کبھی کوئی تیل کا ہو. ہم یہ جمہوریت اس لیے رکھی ہم نے کہ ہم یہ سکینڈل ہمارے سامنے لے کے آتے رہو. کمال ہے. اور پھر فوج کو ہی بلانا ہے، سیلاب آ جائے فوج کو بلانا ہے، ٹرین کا حادثہ ہو جائے فوج کو بلانا ہے، ہوائی حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ فوج کو بلانا ہے، سڑک بنانی ہے فوج کو بلانا ہے، پل بنانا ہے کہ پہ فوج کو بلانا ہے. کمال نہیں ہے؟ اور پھر کہنا کہ فوج مداخلت نہ کرے. فوج بس ہمیں حکمران بنائے، ہمیں حکومت دے اور اس بعد نیوٹرل ہو جائے. سبحان اللہ. اپنا ملک چلا نہیں سکتے. حال یہ کر دیا ہے کہ لوگ اپنا جانوروں کی طرح مر رہے ہیں اس ملک میں، اور ہم میڈیا پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو مرضی ہو. ان گھروں کی تشفی کون کرے گا جن گھروں کے لیے میں نے اور آپ نے مل کر انا للہ پڑھ لی؟ اس کا جواب سوچیں. جب تک ہم اپنے آپ کو جگائیں گے نہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے نہیں، جب تک انسانی اقدار ہم پیدا نہیں کریں گے. یہ ایک ٹرین کا حادثہ تو ایک حادثہ ہے، ایسی بے انتہا چیزیں روز ہوتی رہیں گی. کسی پہ کہیں کسی کا نام ہوگا، کسی پہ کسی کا نام ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے گناہ اور ہماری کوتاہیاں. ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم ملک کو ملت کے سامنے افراد کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ملک کو سپورٹ کرنا ہے، پاکستانی عوام کو سپورٹ کرنا ہے، افراد کو نہیں سپورٹ کرنا. وہ مارک ٹوین نے کہا تھا I will only support my government when it does anything good, but I will support my state at all times. یہ سوچنے کی بات ہے. مجھے اپنا جواب اس پہ ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ پہنچ جائے ارباب اختیار تک اور ان کو پتہ چلے کہ اب چپ رہنے کا وقت ختم ہو گیا، اب ان کے جھوٹ بولنے کا وقت ختم ہو گیا، اب لوگوں کے اوپر بلیم ڈالنے کا وقت ختم ہو گیا. اب تو اگلے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ اس سال ہوتا ہے، وہ اگلے سال ہوتا ہے، ہونا ہے اب تو اس کی باتیں ہو رہی ہیں. تم کب تک پچھلوں پہ ڈالتے رہو گے؟ کچھ اپنی ذمہ داری قبول کرو. اگر آپ حکومت میں آ ہی گئے ہیں، حکمران بن ہی گئے ہیں، تو خدا را حکمران بن کر بھی دکھائیں، ظالم نہ رہیں. اللہ حافظ.